بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ دور سے ایک درخت آیا چلتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلنے سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے دیدار کے لیے آیا تھا اور میرے دیدار کا پیاسا تھا۔ اس نے اللہ سے اجازت مانگی، جب اسے اجازت ملی تو آ کر میرا دیدار کر کے اپنے پیاس بجھائی۔ جس کی خاطر شجر و حجر شوق رکھیں اور ہم اس کا شوق نہ رکھیں تو پھر ہم اپنے آپ کو مردہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر چلنا اور سیکھنا، اس کے لیے گھروں سے نکلنا شرط ہے۔ یہ محنت کا ایک نظام اللہ نے چلا دیا ہے، آپ کے ملک میں چلا دیا، اس میں بھی سیکھ لو اور آپ بھی سیکھ لیں تاکہ جب مریں تو اللہ کے محبوب بن کے مر جائیں، مردود بن کے نہ مریں۔ ساری کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی گئی۔ انسان ایک جذباتی مخلوق ہے، کسی منظر سے محبت کرتا ہے اور کسی منظر سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی شکل دیکھتا ہے محبت کرتا ہے، کوئی شکل دیتا ہے نفرت ہوتی ہے۔ یہ نظارے اور شکلیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اسی طرح سے جانور بھی ہیں، لیکن ایک بے جان چیز میں کوئی شعور نہیں، کوئی عیش اور حرکت ہی نہیں۔ مثال کے طور پر پہاڑ، وہ بھی کالے، سحور سما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ احد کا پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے جان، بے حس، غیر متحرک چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ آپ جبل احد پر چڑھ گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مجھ پر پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکن، ٹھہر جا، کیوں حرکت کرتا ہے؟ جس کے لمس سے بے جان چیزیں بھی وجد میں آ جائیں، اس کی زندگی ہم نے اٹھا کر کتابوں میں رکھ دی۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو اس واقعے کی بھرپور سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔